السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 118 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 اور 158 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی اور اس کی مدد کی، اور جو نور اس کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی انہوں نے پیروی کی، تو وہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ لعلکم تہتدون، یہی لوگ ایسے ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید ہے نا۔ جنہوں نے قرآن مجید کی اتباع کی، پیروی کی، تو کیا ہے؟ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی مدد کی، ان کے ساتھ جو نازل ہوا یعنی قرآن کریم، اور پھر اس کی پیروی کی، تو پھر یہی لوگ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم ہے کہ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ کی ہدایت یافتہ ہیں ہم سب، اور کوشش کر رہے ہیں پوری کی پوری کہ ہم لوگ اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اللہ کے ہر احکامات کو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا اور اس بہترین عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے والدین اور ہم سب کے اولادوں کے، رشتہ داروں کے، سب کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے، اور ہم سب کے ساتھ ساتھ ہم سب کے گھر والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 21 to 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو اس کے امر کے بعد ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کہ کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب لوگوں کو مصیبت کے بعد ان کے اوپر اچھے دن آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ مصیبت کے بعد جب نعمت ملتی ہے، یعنی جو مصیبتیں ان سے چلی جاتی ہیں، جیسے تنگی ہے، باڑھ ہے، زلزلہ ہے، سوکھا، یا کسی انفرادی طور پر یا جو ہے نا الگ الگ لوگوں پر، یعنی کہ پرسنلی جب لوگوں پہ پریشانی آتی ہیں۔ آپ دیکھیں فیملیز میں کیا پریشانی آتی، کسی پہ پریشانی، بیماری، ازاری، بزنس لاسز، ہے نا۔ تو تمام یہ جو پریشانی، اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ جب لوگوں کو راحت دیتے ہیں، ہے نا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ پھر جب ان کو نعمت دیتے ہیں، راحت دیتے ہیں، تو پھر ان کو جیسے رزق کی فراوانی ہو گئی، ان کے برے دن کے بعد جب اچھے دن آ جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ کیا کرنے لگتے ہیں؟ اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسے ہی والا جو رویہ ہے جو ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، سیلفش والا، مطلبی انسان بن جاتا ہے۔ اور پھر جب اچھے دن کے بعد برے دن کے بعد جب اچھے دن آ جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے پہلے ہی بھولا ہوا تھا، اور پھر وہ اپنے شرکا یعنی اللہ کے ساتھ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مطلب وہ یہ ہے کہ وہ ہماری ان نعمتوں کی قدردانی اور ان پر شکر ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 23 تک انسان کی احسان فراموشی کا ذکر ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
انسان کو کسی پہ تکلیف کے بعد راحت بھیجتا ہے نا، تو انسان احسان فراموشی کرتے ہوئے اس احسان کی نسبت کسی اور کی طرف کر دیتا ہے۔ کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کو کہتا ہے کہ ہمیں تو وہ جو اولاد ملی ہے وہ فلاں فلاں بزرگان دین کی وجہ سے ملی ہے، جو ہمیں نوکری ملی ہے تو ہمیں فلاں فلاں جو ہے وہ صاحب ہیں ان کی وجہ سے ملی ہے، کہ ہم ان کی درگاہ پہ گئے تھے، ہم نے منت مانی تھی، ہم نے نظر نیاز کی تھی، تو اس طریقے سے ہم کو وہ عطا ہوئی ہے۔ اس طریقے سے وہ انسان سرکشی کرتا ہے۔ اور جب مشکل آتی ہے تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، تو لیکن جب مشکل ٹل جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کو بھول کر وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو انہی آیت میں انہی کے بارے میں بات فرمائی جا رہی ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 22۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں تم لوگوں کے موافق ہو کر ذریعے سے تمہیں لے کر چلتی ہیں، اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ ان پر ایک جھونکا سخت آتا ہے کہ ہر طرف ان پر موجیں اٹھی چلی آتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم برے آ گھرے ہیں، تو اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اگر تو ہم کو اس کی بجائے بچا لے گا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ یعنی یہاں پر ایک ایسے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جب وہ لوگ سمندر میں چلتے ہیں اور پھر جب وہ مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں تو پھر اس وقت اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو تم کو خشکی اور دریا میں دونوں میں چلا دیتا ہے۔ خشکی میں ہم اپنے پاؤں کے ذریعے سے چلتے ہیں، اور جبکہ سمندر میں ہمیں چلنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی بڑی کشتیاں دے دی ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عقل و فہم دی کہ ہم نے کشتیاں بنائی، بڑی بڑی شپ بنائی اور ناؤ بنائے، اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، ہے نا۔ یسیرکم یعنی کہ وہ تمہیں چلاتا ہے، چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ فی البری یعنی خشکی میں، یعنی اس نے تمہیں قدم عطا کیے، پیر عطا کیے کہ جن کے ذریعے سے تم چلتے ہو، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں سواریاں عطا کی جس کے ذریعے سے تم خشکی یعنی کہ زمین، خشکی یعنی سے مراد یعنی کہ زمین ہے، ٹھیک ہے، زمین پر تم چلتے پھرتے ہو، طرح طرح کی سواریاں دی، دور دراز میں جاتا ہے انسان، کس طرح سے ٹرین ہے، بسز ہے، کار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب عطا فرما دیا جس کے ذریعے سے تم سفر کرتے ہو۔ والبحری اور سمندر میں بھی، یعنی اللہ نے تمہیں بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل اور سمجھ دی، تو تم نے وہ بنائے اور ان کے ذریعے سے تم سمندر کا سفر بھی کرتے ہو۔ لیکن کیا ہے، لیکن جب وہ سمندر پہ جاتے ہیں اور جب خوش ہوتے ہیں کچھ دیر کے بعد، لیکن جب کبھی وہ بڑی بڑی موجوں میں، طوفان میں پھنس جاتے ہیں لوگ، تو پھر کیا کرتے ہیں، تو پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ احیطہ جو بہیم ہے نا، تو احیطہ بہیم سے مراد کیا ہے، احیطہ کا مطلب ہے کہ کسی دشمن یا کسی قوم یا شہر کو اس طرح سے جو ہے نا گھیر لے، جیسے کہ وہ پھر دشمن کے ہی انڈر میں سب لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احیطہ کا مطلب کیا ہے، جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کو گھیر لیتا ہے نا، اور پھر سارے کے سارے اسی دشمن کے رحم و کرم پر وہ ہوتے ہیں، اسی طرح جب لوگ یعنی کفار مکہ یا اس طریقے کے جو لوگ جب سخت ہواؤں میں، سمندر کی تیز موجوں میں گھر جاتے ہیں اور موت ان کے سامنے نظر آتی ہے نا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ لوگ صرف اور صرف کہتے ہیں کہ اب سب کو چھوڑ چھاڑ کے، یعنی کہ جو تمہارے چھوٹے چھوٹے معبود ہیں، جو تمہارے قربت حاصل کرنے کے لیے تم جن کو پکارتے ہو، سب کو چھوڑ چھاڑ کے صرف اور صرف کیا کرو، تم صرف اور صرف خالص اللہ کو پکار لو، بس اللہ ہی کو اس وقت پکارو۔ اور آپ دیکھیں کہ جب پریشانی اور بڑی پریشانی ہوتی ہے نا، تو سب کیا کرتے ہیں، اللہ کو ہی پکارتے ہیں نا، بس 1.25 مرتبہ جو اس طرح سے تسبیح پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب مصیبت میں اتنا اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر کیوں نہیں اچھے دنوں میں اللہ کو پکارا جاتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اچھے دنوں میں جب اتنی گڑ گڑا کے دعا کی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ سن لیتا، تو برے دن آنے ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو لیکن یہ بھی جب اگر آتے ہیں تو انسان کو کیا کرتے ہیں، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے آتے، تاکہ انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے کہ ہم پر اگر پریشانی آئی، ایسا تو نہیں کہ ہمارے کوئی گناہ ہے یا ہماری کوئی ہم سے کوئی بھول چک ہو گئی اسی لیے آیا ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے، جب وہ
سمندر میں گھر جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے صرف اور صرف اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو خالص، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر انہیں کوئی یاد نہیں آتا تھا، صرف اور صرف اللہ یاد آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے ساتھ دعا مانگنا تمہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے تمہیں دعا جو کیسے مانگنا چاہیے، قبولیت کے ساتھ دعا کیا کرو، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ غافل اور لہو لہاب والے مشغول دلوں کی دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے۔ یعنی دل ہمارا کہیں اور ہے، کچن میں رکھا ہے، یہاں رکھا ہے، وہاں رکھا ہے، اور ہم بس دعا مانگ رہے ہیں، یہ ہمارے اچھے دنوں کی بات ہے، لیکن جب مصیبت پریشانی آتی ہے تو ہم تو بہت رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، تو کیوں نہیں اچھے دنوں میں ہم اس طریقے سے دعائیں کرتے ہیں؟ تو گڑ گڑا کر جب دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے، رو رو کے دعا کی جاتی ہے، اخلاص کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، دل غافل نہ ہو اس دل سے وہ دعا کی جاتی ہے، تو اللہ سنتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سنتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ اس کا نمبر ہے ترمذی 3479 اس کا نمبر ہے۔ تو ایسا شخص جو اللہ کا انکاری بھی ہوتا ہے، دہریہ اور منکر بھی ہوتا ہے، جب اس پر مصیبت پڑتی ہے تو پورے دل سے دعا کرتا ہے نا، اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ ان کی بھی جب سن سکتا ہے تو کیا وہ اپنے نیک بندوں کی نہیں سن سکتا؟ اپنے نیک اور اچھے اچھے بندوں کی دعا نہیں سنے گا کیا؟ تو مومنوں کی دعا تو وہ پہلے سنے گا نا، بس شرط کیا ہے، جب بھی مانگے وہ توجہ سے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، اور اللہ سے مانگے، صرف اللہ سے مانگے۔ اور آپ دیکھیں کہ دعا دراصل کیا ہے، وہ جب دعا کرتے تھے تو پھر کہتے تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ سے پکارو، اللہ کو مانگو، یعنی پھر دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلی اس آیت سے نا، کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اسی کو پکارو سب کو چھوڑ چھاڑ کے، سب کو پیچھے کر دو، صرف اور صرف اس وقت اللہ کو پکارو۔ تو اس میں کسی قسم کی وہ ملاوٹ بھی نہیں کرتے تھے، جس طرح عام حالات میں وہ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے مانگتے ہیں ساتھ میں اور جو اوروں سے بھی مانگتے ہیں نا، تو اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن جب ان پہ بڑی مصیبت آتی ہے، لگتا ہے کہ اب ہم بچیں گے نہیں، مر جائیں گے، یہ ہماری شپ ہے، یہ ہماری بڑی سی جہاز و کشتی ہے، ڈپ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ڈوب جائے گی، سب ختم ہونے والے ہیں، تو اس وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ تو کیوں نہیں وہ عام حالات میں اللہ کو پکارتے تھے؟ عام حالات میں تو وہ کہتے تھے کہ یہ بزرگ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے قریب ہے، اللہ کے ولی ہیں، انہیں بھی اللہ نے اختیارات سے نواز رکھا ہے، اور انہی کے ذریعے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح مصیبتوں میں وہ گھر جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے شیطانی فلسفے وہ بھول جاتے ہیں، اور صرف وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر صرف اسی کو پکارتے ہیں، صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کو کیا کر دیا، ودیت کر دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اللہ واحد کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ ودیت کر دیا ہے۔ انسان ماحول سے متاثر ہو کر کے اس جذبے فطرت کو دبا دیتا ہے، لیکن مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے۔ توحید فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے، ٹھیک ہے، توحید کیا ہے؟ فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے۔ مشرکین جب بھی اس طرح مصیبتوں میں گھر جاتے تھے تو وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کے بجائے صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح ایک واقعہ ہے، حضرت اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کے بیٹے تھے، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہاں سے فرار وہ ہو گئے، ٹھیک ہے، سب طرف مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا چونکہ، تو باہر کسی جگہ جانے کے لیے انہیں کشتی میں سوار ہونا تھا، تو وہ کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر ملاح نے کہا، کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کر لو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل کہتے ہیں، میں نے سوچا کہ اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہی ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا تو صرف وہی ہے، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا اسی وقت سے کہ یہاں سے میں اگر زندہ بچ نکلا تو میں مکہ جا کر واپس اسلام کو قبول کر لوں گا، اور چنانچہ یہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے واقعہ، اور آپ دیکھیں واقعی میں صرف اور صرف اللہ ہی ہمارا حقیقی مالک ہے، معبود ہے،
اور ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے نا، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ کیسے بھی پریشانیاں آئیں، کیسے بھی مشکلات آئیں، وہ اسی لیے آتے ہیں، اسی لیے ڈالے جاتے ہیں، چیک کیا جاتا ہے کہ جو میرا بنتا ہے خالص مجھے سے مانگے گا نا، ایسا تو نہیں ہے اس کے اوپر پریشانی مشکلات مصیبت آ گئی تو یہ کہیں ڈگمگا تو نہیں جائے گا۔ تو اس مصیبتوں کے وقت میں کیا ہے، انسان کبھی بھی ڈگمگائے نہیں، کسی کے بھی آستانے پر کسی کے ہی منت مرادیں نظر نیاز کسی کو کبھی بھی نہیں ماننی چاہیے، صرف اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے مانگے، خالص اسی سے مانگے، کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 23۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے اور پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، کہ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی نا تمہارے لیے بوال ہونے والی ہے، جو تم نے جو سرکشیاں کی ہیں نا، جو تم سرکشی کرتے ہو، یہ تم ناشکری کرتے ہو، اللہ کو بھلا کر غیر اللہ کی پھر سے تم عبادت کرنے لگتے ہو، جو تمہارا سیلفش جو رویہ ہے، تو پھر کیا ہے، تمہارے لیے کیا بوال ہونے والا ہے، جو تم کر رہے ہو تمہیں اس کا صلہ ملنے ہی والا ہے چند دنوں کے بعد، بس چند دن ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 24۔ بس دنیا کی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا ہے، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین میں اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کو خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، تو دن یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم یعنی عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی، اور ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں انسانی جو زندگی ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ انسان کی جو زندگی جو ہے، دنیاوی جو زندگی ہے، دنیا کی جو زندگی انسان کی، وہ ایک کھیتی کی طرح سے ہے۔ شاید میں دنیا کی زندگی کو ایک کھیتی سے مثال سے واضح فرما دیا ہے، جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے اور پھر اس کے بعد ایک کھیت لہلانے لگتا ہے اور کھیت اپنے کوہان پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر اچانک اللہ کی طرف سے کوئی آفت اسے رات میں یا دن میں اجاڑ دیتی ہے، باڑھ آ جاتی ہے، اولے گر جاتے ہیں، آندھی طوفان آ جاتا ہے۔ اس طرح انسان کی بھی جو ہے زندگی بھی ابتدا میں اور پھر بعد میں جوانی کے عروج تک پہنچتی، لیکن اچانک کسی موت یا آفت اس کا جو ہے خاتمہ کر دیتی ہے، کوئی بیماری ازاری اس پہ آئی اس کو پھر خاتمہ ہو جاتا ہے، جوانی میں بھی انسان چلا جاتا ہے۔ کھیتی کا معاملہ جو ہے آسان ہے کہ اب اس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے، کھیتی تو کٹ گئی، اس کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، لیکن انسان کو تو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا ہی جائے گا تاکہ اس کا حساب کتاب لیا جائے جو اس نے عمل کیا ہے۔ یہاں پر جو الفاظ آیا ہے حسیدہ، فَجَعَلْنَاهَا حَسِیدًا، یعنی حسیدہ سے مراد ایسی کھیتی ہے جسے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا جائے اور کھیت صاف ہو گیا ہو۔ دنیا کی زندگی کو اسی طرح کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی یہ جو وقتی طور پر جو اس دنیا ہے، عارضی طور پر جو دنیا ہے، ٹیمپریری جو دنیا ہے نا، اس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشو نمایاں اور سبز اور شاداب ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ کاٹ کر فنا کر کے ختم کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کا بھی حال ہونے والا ہے، ایک دن وہ بھی اس دنیا سے اس کی بھی جڑیں کٹ جائیں گی اور اس کا کہیں اور سے کنیکشن جڑ جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 25 ہے۔ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 27 تک اللہ کی راہ میں سلامتی کی جو راہ ہے نا، وہ بتایا جا رہا ہے۔ آیت دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ تو دار السلام سے یہاں مراد کیا ہے؟ سلامتی والا گھر، ٹھیک ہے؟ دار السلام سے مراد سلامتی کا گھر ہے۔
کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں تو سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 26، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید اور زیادہ ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہی لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جنہوں نے اچھائی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اچھائی کا بدلہ تو دیں گے، ساتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ اور زیادہ دے دیں گے، اور زیادہ فضل دیں گے اپنے پاس سے نا، ایکسٹرا میں۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی کمپٹیشن جیتتا ہے تو اس کو وہ پریزنٹ اس کی جو پرائز منی ہوتی ہے وہ تو دی جاتی ہے، لیکن ایکسٹرا میں کچھ اور بھی لوگ دے دیتے ہیں نا، تو وہ کیا ہے؟ فضل ہے، ایکسٹرا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے کام کا جو بدلہ ہے وہ تو ان کو ملے گا، لیکن ایکسٹرا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اور زیادہ دے دیں گے، مزید زیادہ دے دیں گے۔ اور یہ مزید فضل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور وہ دیدار کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور تمام جتنی بھی چیزیں ہیں سب چاندی کی ہوں گی، اور دوسرا سونے کے باغ ہوں گے، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے منہ پر ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ان میں ایسے جنتیوں میں شامل فرمائے، آمین۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی، اس کا حدیث نمبر ہے 4878۔ تو جو لوگ اچھے اچھے کام ہمیشہ کرتے رہے، کبھی اس پہ ٹھہرے نہیں، مسلسل وہ کرتے رہے نا، جو بہترین لوگ تھے، جو احسن کرنے والے تھے، احسن عمل کرنے والے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ مزید سے نوازیں گے آخرت میں، یعنی ان کو مسلسل اللہ کا دیدار ہوتا ہی رہے گا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جیسے درجے ہیں نا جنتوں کے، تو کسی جنت میں کچھ وقت ہفتے میں ان کا دیدار، اللہ کا دیدار ہوگا، کیونکہ کوئی جنت ہوگی اس مہینے میں اللہ کا تبارک تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کچھ جنت ہوگی جس میں صبح شام اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو جنت عدن یعنی ہمیشگی کی جو جنت ہوگی اس میں اللہ کا ہر وقت دیدار ہوتا رہے گا، تو یہ مزید زیادہ ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 27، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، اور ان کو ذلت چھائے گی، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا ان کے چہرے پر اندھیری رات کے پرت لپیٹے دی جائیں گے۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی انہوں نے جو برائی کی ہے نا، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بڑے رحمان ہیں نا، رحمان ہے، بہت بڑے رحمان، الرحم الرحیمین ہے۔ نیکی کا بدلہ ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، جس نے کسی شخص نے ایک نیکی کی، اس کی نیکی کا جو بدلہ ہے اسے 7 گنا دیا جاتا ہے، اور اگر اخلاص اور بہترین طریقے سے کیا جائے تو وہ 7 نیکی کی جگہ 700 تک کی پہنچ جاتا ہے، 7000 تک پہنچ جاتا ہے۔ اتنا فضل تھا نیکی کا، ایک نیکی کا بدلہ 7 سے 700 گنا، پھر 7000 تک گنا بھی پہنچ جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیے کہ بدی کا بدلہ صرف وہی ہے، ایک بدی، جس نے کسی نے ایک برائی کی تو اس کا بدلہ صرف اور صرف ایک برائی ہے۔ کہیں یہ ملٹی پلائی میں اگر ہو جاتا تو پھر ہمارا کیا بنتا ہے نا، کبھی بھی کوئی جنت میں تو جانے کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا نا۔ آپ دیکھیں اتنی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہونے کے باوجود بھی آخرت میں لوگ کیا ہوں گے؟ جنت میں جانے کے لیے ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے کہ کوئی ہمیں ایک نیکی دے دے۔ آج ہمارے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، یا کچھ لوگ آراف والی دیوار پر بیٹھے ہوں گے ویٹنگ لسٹ میں کہ کاش کوئی ہمیں ایک ذرہ برابر نیکی دے دیتا تو ہم بھی وہاں پہنچ جاتے، ہے نا۔ تو یہ ہے آج نیکیاں جس کو ہم جو ہے نا اندیکھا کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں انسان، چھوٹی چھوٹی، ایسا نہیں کہا جا کہ بڑی ہی نیکی آپ کریں، جو بھی جہاں جیسا موقع ملے بس آپ کر گزرے۔ تو جنہوں نے نیکیاں نہیں کی، بدیاں کی اور برائیاں کی، تو ان کی برائی کا بدلہ صرف اتنا ہی جو انہوں نے کرا، اور پھر ان کے چہروں پر کیا ہے؟ ذلت چھا جائے گی، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، اور ان پر کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے دوزخ ان کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین کسبوا السیئات جزاء سیئہ، تو سیئہ یعنی برائی کا بدلہ برائی کی مثل ہی ملے گا۔ سیئات سے مراد جیسے انہوں نے کفر کیا، شرک کیا اور دیگر نافرمانیاں کی، اور سب سے بڑا تو کیا ہے؟ شرک، پھر کفر، اور پھر بڑی بڑی نافرمانیاں، تو ان کا بدلہ کیا ہے؟
جو انہوں نے کیا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 28۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس دن ہم ان سب کو جمع کر دیں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو رہو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 30 تک کی، کہ مشرکین کے جو اولیاء ہوں گے نا، وہ اولیاء ان کو جو دنیا میں جن کو انہوں نے اولیاء اللہ سمجھ کر کے جن کو عبادت وہ کرتے تھے، ان کو سب کو ان کا جواب مل جائے گا، جو لوگ عبادت کرتے تھے جن کی، ٹھیک ہے۔ تو بتا دیا گیا ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ شرک کرنے والوں کو اور ان اولیاء اللہ کو جنہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا تھا ایک ساتھ بلائے گا۔ اس روز اولیاء اللہ مشرکین کو صاف جواب دے دیں گے کہ ہم تمہاری عبادت یعنی دعاؤں سے، نظر نیاز سے، چادر چڑھاوے سے، تبرک سے سب کچھ غافل تھے۔ اب مشرکین کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی اور کوئی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ تو جو بھی جن لوگوں کی آج عبادت دنیا میں کی جا رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک جو لوگ ٹھہراتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے پیر ولی اولیاء اللہ ان کو ہی عبادت کرتے ہیں، جب مصیبت آتی تبھی ان کو پکارتے اللہ کو، ہے نا۔ یا تو بہت سارے لوگ اللہ کا قرب پانے کے بہانہ کر کے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو جن کو بھی آج دنیا میں پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، عبادت کی جا رہی ہے، چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، نظر نیاز ہو رہا ہے، سب کے سب آخرت میں قیامت کے دن کہہ دیں گے تم جن کی عبادت کرتے تھے، تم ہمارے آستانے پہ آتے تھے، تم ہمارے قدموں پہ بیٹھ کے سجدہ کرتے تھے، یہ جو کچھ بھی کرتے تھے، ہم تو تمہارے ان تمام کاموں سے، عمل سے بے خبر تھے، ہمیں تو خبر نہیں ہے تم نے کیا کیا ہمارے پیٹھ پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ہم کیا کریں گے، ان کی آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، پھوٹ ہو جائے گی۔ تو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، تو یعنی دنیا میں ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق تھا نا وہ ختم کر دیا جائے گا، یعنی عابد اور معبود جو دنیا میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عابد معبود وہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے، پیر ولی اولیاء، مزار والے بابا، فلانے بابا، جمع کے بابا، اور جو بتوں کی مورتیوں کی، تو وہ سب کے سب تعلق اس دن ختم کر دیے جائیں گے اور ایک دوسرے کے وہ سب کے سب دشمن بن جائیں گے، یعنی عابد اور معبود سب ایک دوسرے کے اس دن دشمن ہو جائیں گے، اور ان کے معبود اس بات کا ہی انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے اور وہ ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، ان کے نام کی نظر نیاز کرتے تھے۔ یعنی جو آج قبروں میں لیٹے ہیں، ان کے قبروں کے اوپر جو چادریں چڑھائی جا رہی ہیں اور تبرک چڑھایا جا رہا ہے، اور قوالیاں ہوتی ہیں جو ہے نا مہینے میں یا سالانہ، اور جو ہر جمعرات جو ان کے یہاں میلے ٹھیلے سب کچھ جو لگتے ہیں، قیامت کے دن یہ سب کے سب انکار کر دیں گے۔ اور یہ انکار کی وجہ کی ہوگی، کہہ دیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا تم نے ہمارے پیٹھ پیچھے ہمارا کیا کیا، ہمیں تو خبر ہی نہیں، ہم تو دنیا سے چلے گئے تھے، ہمارا تو سب تعلق کٹ چکا تھا، تم نے کیا کیا، تم نے کس کو پکارا ہمیں نہیں پتہ، تم نے ہماری عبادت کی ہی کیوں، تمہیں تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی نا، تم نے ہماری عبادت کیوں کی، تم نے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کی۔ تو اس طریقے سے اس دن آپس میں ہی دوسرے سے لڑیں گے عابد اور معبود۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 39 ہے، سو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہے کافی گواہ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر ہی نہیں تھی۔ وہی بات ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تمہاری عبادت کی خبر ہی نہیں ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تو تمہاری عبادت سے، تمہارے نظر و نیاز سے، تمہارے پکارنے سے، تمہارے سب کچھ کرنے سے، تمہارے دعائیں مانگنے سے ہم تو کیا تھے، غافل تھے، ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے۔ یہ انکار کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ ہے، تم کیا کچھ کرتے رہے ہمارے قبر پہ آ کر، یا تم جو ہے جھوٹ بولتے رہے، تم تو جو ہے آج کیا کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم نے آج بتا رہے ہو جو تم نے ہمارے قبر پہ کیا، ہم تو ان سب سے غافل تھے۔ تو اس طریقے سے وہ سب کے سب پلہ جھاڑ لیں گے جن کی آج عبادت کی جا رہی ہے۔
اور یہ انکار کی وجہ ہے کہ تم جو کچھ بھی بتا رہے ہو نا، تمہیں کیا کچھ نہیں، تم کیا کچھ کرتے رہے ہو اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہمارے درمیان اللہ گواہ ہے، کافی ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ ہم نے تو تمہارے درمیان جو آئے تھے، تبلیغ کرنے آئے تھے، اللہ رسول کے پیغامات پہنچانے آئے تھے۔ لوگوں نے اپنی کشتیاں جلا دی جہاں پہ یہ تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ بڑے بڑے جو صحابہ، پیر ولی اولیاء، ان کی زندگی آپ دیکھیں، سیرت اٹھا کے پڑھ لیں کہ وہ تو صرف اللہ کے پیغامات پہنچانے آئے تھے، امت وسط کی ذمہ داری نبھانے آئے تھے۔ اللہ نے واقعی میں بڑے بڑے جب انسان قربانی کرتا ہے تو ان کی دعاؤں میں بھی پاور آ جاتا ہے، ان کے اندر بھی پاور آ جاتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں نے، ایسے گمراہ لوگوں نے، جب وہ لوگ جب فوت ہو گئے تو انہی کی قبروں پہ کیا کیا، انہوں نے آستانے بنائے، ان کو ہی پیر ولی اولیاء بنا لیا اور اللہ کی قرب پانے کا ذریعہ بنا لیا اس طریقے سے۔ لیکن قیامت کے دن یہ سب کے سب کہہ دیں گے اللہ آپ گواہ ہیں، ہم نے تو اپنی زندگی میں صرف اور صرف توحید پر زندگی گزاری، اور جب ہم چلے گئے دنیا سے تو ہمارے پیچھے کیا ہوا ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ آپ گواہ رہیے کہ ہم نے تو اپنی پوری زندگی اپنی صرف اور صرف آپ کی عبادت میں گزاری، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور نہ کسی کو اس طرف بلایا، اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نا کہ اللہ جب تک میں دنیا میں تھا میں نے تو صرف اور صرف سب کو تیری طرف بلایا، تیری ہی دعوت تھی، صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف بلایا، اور جب میں فوت ہو گیا تو میری بات اللہ کیا ہوا میں نہیں جانتا ہے نا۔ تو مشرکین جن کو مدد کے لیے پکارتے تھے نا، تو وہ تو صرف کیا تھی، پتھروں کی مورتیاں تھیں، یعنی کہ وہ تو صرف اور صرف پتھروں کی مورتیاں نہیں تھی، بلکہ وہ عقل و شعور رکھنے والے افراد بھی تھے۔ جیسے قوم نوح میں ہوا تھا نا، جو نوح علیہ السلام کے وقت میں جو اچھے اور صالحین لوگ جو ختم ہو گئے، پھر ان کی تصویریں بنائیں، اور تصویروں کے بعد کیا ہو گئے، مجسمے بننے شروع ہو گئے۔ تو مشرکین جن کو مدد کے لیے پکارتے تھے وہ صرف اور صرف محض پتھر کی مورتیاں نہیں تھی، بلکہ وہ عقل اور شعور رکھنے والے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کے سٹیچوز، مورتیاں، بت بنا کر پوجنے لگتے تھے، عبادت کرنے لگتے تھے، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کا طرز عمل ہمیں دکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں جس طرح کہ آج کل کے دور میں قبر پرستی، اپنے قبر پرستی کو جائز ثابت کرنے کے لیے نا کہتے ہیں کہ اس قسم کی جو ہے آیات، جیسے یہ آیات ہے نا، اس ٹائپ کی جو آیات ہے وہ بتوں کے لیے ہے، جو خلم کھلا جو بت پرستش کر رہے، مورتیوں کی پوجا کر رہے، ان کے لیے ہے یہ آیات، ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ اس طریقے سے وہ قرآن کی آیات کا، اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کتنا بھی نیک ہو، حتیٰ کہ نبی اور رسول ہو، اسے دنیا کی حالات کا علم نہیں ہوتا ہے، اس کے فالوور اور عقیدت مند اس کے مدد کے لیے اسے پکار رہے ہیں، نہیں پکار رہے ہیں، اس کے لیے کھانا بٹ رہا ہے، نہیں بٹ رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ بھی خبر نہیں، اس کے نام کی نظر نیاز دی جا رہی ہے، اس کی قبر میں میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں، ان سب کا جو ہے انتظام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے لنگر لشکر بٹ رہے ہیں، اس کو خود بھی خبر نہیں، وہ تو بے خبر ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا وہ انکار کر دیں گے ایسے لوگ قیامت والے دن۔ ان کے پیٹھ پیچھے جو بھی آج ان کی جو ہے آستانوں پہ، قبروں پہ، مزاروں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو دیکھیں آپ کہ یہ تو سب انسان کی خواہشات اور ظن و گمان ہے نا، اپنے فائدوں کے لیے۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے لیول پہ کام ہوتا ہے، جو لوگ وہاں کے مجاور بنے ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں کتنا انہوں نے بس دنیاوی لالچ کے لیے لوگوں کو بھی گمراہ کر رکھا ہے، اور ان کی جھولیاں اور ان کی جو ہے تجوریاں بھرتی جاتی ہیں، کروڑوں لیول پہ اس کا کام ہوتا ہے، بہت بڑے لیول پہ، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 30۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائے گا۔ یعنی کوئی معبود اور کوئی مشکل کشا وہاں ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں کسی کی مشکل کشائی، کسی کی مصیبت کوئی دور کرنے والا ہوگا ہی نہیں، اور صرف وہاں پہ کیا ہے، صرف اور صرف اللہ ہوگا، یہاں بھی اللہ ہے، وہاں بھی اللہ، سب جگہ ہمارا کیا ہے، واحد اللہ ہی اللہ ہے۔ جو لوگ آج بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، آخرت میں بھی کیا ہے، وہ بہت زیادہ پچھتانے والے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت 31۔ آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے تمہیں جو آسمان سے اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے،
یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور کون ہے جو زندہ کو اور مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے ہو اللہ سے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک طرح سے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو، اور ان سے فرمایا جا رہا ہے، ان کو سوچنے کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 36 تک کی ایسے ہی ان سے سوالات کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے 6 سوالات کیے گئے ہیں۔ پہلا سوال یہاں پہ کیا کیا گیا ہے؟ آسمان اور زمین سے انسان کے لیے رزق کون پیدا کرتا ہے، ذرا بتاؤ، تاکہ ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا ہے انسان کی جو سننا اور دیکھنا کس کے اختیارات میں ہے۔ پھر ان سے پوچھا کیا ہے کون مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ سے نکال دیتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کائنات کی تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا سوال کیا گیا ہے کہ کون ہے جس نے ہر مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے اور وہ دوبارہ بھی اسی طرح پیدا کر سکتا ہے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا ہے کون ہے جو حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کے لیے شریعت عطا کرتا ہے۔ سوالات کے جواب دیے گئے تو ان کو جھنجھوڑا بھی کیا کہ ہر کام تو سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے، تو تم کہاں سے غیر اللہ کی تم پرستش کرتے ہو، کہاں سے تم بہکے جاتے ہو۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں پہ 3 سوال ہیں، ان کے جواب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ آسمان سے رزق کہاں آتا ہے نا، تو آپ دیکھیے جو فرشتے اللہ کی رحمت سے جو سویرے سویرے رزق پہنچاتے ہیں ہر انسان کا، تو وہ آتے تو آسمان سے ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیے جو بارش آتی ہے، بارش برستی ہے آسمان سے اور زمین پر پہنچتی ہے، تو پھر کیا ہے، وہ بھی کیا ہے کہ انسان کو آسمان سے ہی جو بارش کے نزول کی وجہ سے رزق پہنچا۔ پھر آپ دیکھیے آسمان میں کچھ پرندے بھی ہوتے ہیں نا جو انسان اس کو کھاتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے معنوں میں آتا ہے کہ اللہ نے آسمان کے ذریعے سے اور زمین سے بھی رزق پہنچایا، زمین سے تو پھر ہر طریقے کے انسان کو رزق پہنچتا ہے۔ تو پھر کون ہے جو آنکھوں اور کانوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ہم جب جی چاہتے ہیں کانوں سے جس کی باتیں جو چاہے سن سکتے ہیں، اور آنکھوں سے جس کو جب جی چاہے ان کو بند کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اور ان سب کا لیکن اصل حقیقی اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ ہی ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندے سے نکالتا ہے، وہی ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس آیت میں واضح کر دیا گیا ہے مشرکین اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا مانتے تھے؟ خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، ربوت مانتے تھے، یعنی کہ ربوت بھی مانتے تھے، اور اس کے مدبر ہونے کو بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کی الوہیت یعنی کہ وہ اکیلا ہے اپنے ان تمام کاموں میں، تو اس کو نہیں مانتے تھے۔ وہ اللہ کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کا ایندھن قرار دے دیا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ تو کیا ہے، جہنم کا ایندھن ہوں گے ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 32۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد وہ کیا رہ گیا ہے بجز گمراہی کے، پھر کہاں سے تم پھرے جاتے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کہاں سے پھر جاتے ہو نا؟ یعنی رب کون ہے؟ اللہ۔ رب کون ہے؟ الہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہی کیا ہے؟ رب ہے، جس کے بارے میں تمہیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو اس معبود کو چھوڑ کر تم غیر اللہ جو ہے، غیر معبود ہیں، ان کو تم کیوں معبود بنائے پھرتے ہو؟ تو وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ آیات دیکھیں کیسی فیلنگس والی ہے کہ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر کیا چیز تم کو پھر جاتی ہے؟ تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ تمہاری عقل کیا گھاس چرنے کا چلی گئی ہے؟ اپنی عقل پہ کیوں نہیں زور ڈالتے ہو؟ تم تو کیا ہے، ایک جانور ہے، وہ تو اپنے مالک اور خالق حقیقی کو پہچانتا ہے۔ ایک جو کیٹ ہوتی ہے وہ اپنے مالک اور خالق کو پہچانتی ہے۔ صبح شام جو اس کو کھانا پینا دیتا ہے، اسی کی وہ کیا ہوتی ہے، بالکل جیسے لٹو ہو جاتی ہے، اس کے پیروں پہ چاٹتی ہے، پیروں پہ ناچتی ہے، پیروں پہ جھومتی ہے، اس کے ہے نا، ایک جو کیٹ ہے اپنے جو مالک ہے اس کو پہچان جاتی ہے، پوری بھیڑ میں بھی اپنے مالک کو پہچان جائے گی۔ پھر آپ دیکھیے جو گلی کے جو کتے ہوتے ہیں، آپ صبح شام اگر اپنا گھر کا جو باسی کھانا ہے ان کو ڈالیں گے، ایسے پونچھ اپنے ہلایا کرتے ہیں اس مالک کے یہاں کے، ہے نا، جو کھانا کھلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، صبح شام کتوں کے آگے کھانا ڈال دیتے، وہ کھاتے بھی ہیں کتے، اور پھر کیا ہوتے وہ جو
صبح شام کھانا ڈال رہا ہوتا ہے اس کے آگے کیسے اپنے دم ہلاتے، پھر اس کے گھر کی بھی رکھوالی کرتا ہے وہ کتا، کوئی اس کے گھر کے آگے کوئی اب جو ہے نا نظر نہیں اٹھا سکتا، پھر اس کو وہ بھونک بھونک کر دوڑا دیتا ہے نا۔ تو یہ جانور زیادہ عقل مند ہے نا انسان کی بنسبت، تو انسان کیوں نہیں اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے، کیوں نہیں اپنے صرف اور صرف اللہ کو ہی عبادت کرتے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرانا چھوڑ دیتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ اور غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا کیوں نہیں لوگ چھوڑتے ہیں۔ تو یہی یہاں پہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، تو تم کہاں سے تم پھر گئے، تم سے زیادہ تو عقل مند تو جانور ہے نا، جانور اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے، تو تم نے کیا نہیں اپنے خالق اور مالک کو پہچانا؟ تمہیں تو وہی رزق دیتا ہے، تم کو تمہاری تخلیق بھی اسی نے کی ہے، تمہارے آنکھ ناک کان سب کچھ تمہارا بنا دیا اس نے، تم جو مردہ تھے تم کو زندہ کیا، اب تم کیا زندہ ہوگے، پھر تم مردہ ہوگے، پھر تم زندہ ہو کے مردہ ہو جاؤ گے، پھر تم اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن کیا کرے گا، پھر تمہیں مردہ سے زندہ کر دے گا، ہر چیز پر وہی کنٹرول کرنے والا ہے، تو تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کیسے پھرے جاتے ہو نا، ایسی بالکل واضح آیات دیکھ کر کے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 33 ہے۔ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے، یعنی جس طرح یہ مشرکین باتیں ماننے کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہے، یعنی وہ ایکسیپٹ کرتے تھے پوری دنیا کو چلانے والا تو اللہ ہے، سب ہمارا خالق بھی مالک ہے، ہمارا اللہ ہے، وہ اس نے ہم ہی کو بنایا، سب ہمارے جو ہمیں رزق دیتا ہے وہ اللہ ہے، یعنی کہ سب باتیں مانتے تھے، اس کے باوجود اپنے شرک پر وہ قائم رہے اور اسے چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانتے ہیں کہ ہاں اللہ کے ساتھ کیا ہے، کسی کو اور نہیں ٹھہرانا چاہیے شریک، ہے نا، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا اس میں ہمارا ذکر تھوڑی نا ہے، اس میں تو ان کا غیر مسلموں کا ہندوؤں کا ذکر ہے، حالانکہ خود مسلمان کی کتنی بڑی اکثریت آج گمراہ ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ کی ذات میں صفات میں تصرف سب دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 34۔ آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرے؟ ایک سوالیہ انداز ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ تمہیں پیدا کر دے گا، پھر تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ پھر وہی بات آ گئی، فَأَنَّىٰ لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم کہاں سے پھرے جاتے ہو، تم کیسے پھرے جاتے ہو؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے فرما رہے ہیں کہ تم کہاں سے پھرے جاتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دراصل جو مشرکین کے جو شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، کیا انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے یا دوبارہ وہ پیدا کرنے پر اس پہ قدرت رکھتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں، پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ بھی سب کو زندہ کر دینے والا بھی کیا ہے، اللہ ہی ہے۔ تو پھر تم ہدایت کا راستہ کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تو تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں سے پھرے جاتے ہو، کیسے پھر جاتے ہو؟ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 35۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے شرکا میں کون ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، تو پھر آیا وہ جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے؟ بس تم کو کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بھی نا وہی ان لوگ کو جوڑا گیا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ ہے نا، کہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے، راستہ بتانے والا کون ہے؟ الہ ہے، جس نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے۔ الہ تو وہی ہے جو تمہاری جو ہے نا راہ گیری کرتا، تمہیں ہدایت دیتا، تمہیں بتا دیتا کہ یہ راستہ صحیح ہے، تم میری طرف آ سکتے ہو اس سے، ہے نا۔ یعنی تمہیں کیا کرنا ہے، جو تمہیں ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے نا، تو وہی اللہ ہے جو تمہیں خود وہ راستہ بتا ہی نہیں سکتا، جو خود بھی کیا ہے راستے پر نہیں، وہ تو اس کا تو کوئی وجود ہے بھی نہیں نا۔ تو راستہ بتانے والا، ہدایت دینے والا تو اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے جو ہے راستہ بتائے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے، ڈیفرنٹ کیا جا رہا ہے، مثال سے بات سمجھا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم کیسے بلیو کر سکتے ہو دو شخص سے، ایک جو تم کو راستہ صحیح بتا رہا ہے اور وہ خود دیکھ بھی سکتا ہے
اس کی عقل، کان اور آنکھ سب کچھ صحیح درست اور تم کو صحیح راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہے، وہ صحیح ہو سکتا ہے، یا دوسرا وہ شخص جس کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ جو ہے عقل ہے، نہ شعور ہے، وہ تم کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے کیا؟ تو دونوں میں کون سا صحیح راستہ بتانے والا ہے؟ کس پہ تم بھروسہ کرو گے؟ آنکھ بند کر کے تم اگر راستے میں کہیں پھنسے ہوئے ہو تو تم اسی شخص پہ بھروسہ کرو گے نا، جس کے آنکھ ہے، عقل ہے، شعور ہے، دماغ ہے۔ وہ تو تم کو بتا دے گا ہاں ہاں آپ ادھر سے ٹرن لے لیں، آپ ادھر سے لیفٹ لے لیں، تو تم تو مان جاؤ گے کہ ہاں نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو آنکھیں ہیں، یہ دیکھ کر آئے ہیں، ان کے پاس عقل ہے، یہ صحیح سے بتا رہے ہیں۔ بنسبت اس شخص کے جس کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، کہ اس کی بات کا تو کوئی بھروسہ بھی نہیں کرے گا، ارے یہ تو خود ہی عقل نہیں ہے، یا اس تو خود ہی نہیں دیکھ سکتے، تو ہمیں کیسے صحیح سے ہماری ہدایت کریں گے نا؟ تو تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ تو تم کیسے حکم کرتے ہو؟ تو یعنی جو ہے نا، پھر جو پیروی کے لائق کون ہے؟ وہی ہے نا، اللہ ہے۔ تو جیسے اس شخص کی تم پیروی نہیں کر سکتے جو تم کو ہدایت نہیں دے سکتا نا، تو پیروی کے لائق کون ہے؟ وہ شخص جو دیکھ سن سکتا ہے نا، اور لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے، تو اسی کی تم اتباع کرو گے، یا وہ جو اندھا ہے اور جو بہرا ہونے کی وجہ سے خود راستے پر چل ہی نہیں سکتا نا، جب تک کہ دوسرے لوگ اس کو اس راستے پر نہ لے جائیں، نہ پہنچا دیں، ہاتھ پکڑ کے نہ چھوڑائیں۔ تو تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ تم کس طرح اللہ کو اور اس کے مخلوق کو برابر ٹھہراتے ہو؟ تو تم کیسے حکم کرتے ہو؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آیت دیکھیے، آیت نمبر 36 ہے، اور ان میں اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اس کو خبر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے صرف ظن، گمان، خیال، گیس پر چلنے والے ہیں نا، حالانکہ جانتے ہیں وہ حق جاننے کے دلائل ان کے پاس موجود ہیں، اور جانتے ہیں کہ دلائل کے مقابلے میں خیالات اور ظن گمان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ قرآن میں ظن اور یقین اور گمان دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم میں یہاں پہ جو ظن آیا ہے تو یہاں پہ گمان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن کہیں کہیں پہ آیات میں یقین کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو ظن کے معنی دو ہوتے ہیں، یقین اور گمان دونوں ہی معنوں میں آیا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو کیا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں، پختہ دلیل نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے بس ایک انہوں نے گیس کیا ہے، ایک گمان کیا ہے، خیال کیا ہے، اسی پہ بس ان کے آبا و اجداد کی پیروی کرتے کرتے بس اسی پہ وہ چل نکلے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہے، نعوذ باللہ۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 37، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی بغیر اسے گڑھ لیا ہو، یعنی یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے اس نے گڑھ لیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اس میں کوئی بات شک کی نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہے۔ تو آیت نمبر 37 سے تقریباً آیت نمبر 41 تک قرآن کے بارے میں بتایا گیا، قرآن حکیم کا بیان ہے، قرآن کریم کی عظمت اور حکیم کا بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اگر کسی کو شک ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی کے مقابلے میں وہ پیش کر دے، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، تو تم بھی اس کے مقابلے میں بنا لو کوئی ایک صورت۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن کے علمی اور عظمت کو پہچان ہی سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، اور اپنی عاجز کا اعتراف کرنے کے بجائے انہوں نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب ان قریب اس کو جھٹلانے کا انجام بھی وہ دیکھ لیں گے۔ اتنی واضح حق کے سامنے آنے کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے عمل میرا ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے ایسا نہیں کہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہو، بلکہ یہ تو کیا ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس سے پہلے بھی کیا ہے جو نازل ہو چکی ہیں، جیسے انجیل، تورات اور زبور، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں جو ہے شریعت نازل فرمائی ہے، اور سب پچھلی جو کتابوں کی اس میں جو واقعات ہیں اور جو پچھلے گزر چکے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی اس قرآن کریم میں ہے، اللہ کے احکامات ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک کوئی معمولی انسان جو پڑھا بھی نہیں ہو اور وہ ایسی بڑی بڑی جو باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، وہ لا رہا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا نہیں، نعوذ باللہ، جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں۔
اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو چیلنج دیا کہ تم سب اگر تم کہتے ہو کہ یہ جو قرآن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے تو تم کیا کرو، اس کے جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ نہیں لا سکے۔ یہ چیلنج دراصل آخری یعنی قیامت تک یہ قائم ہے، لیکن کوئی قرآن کے جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا کے لا سکا، قاصر ہو گئے سب کے سب۔ اور جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اور دیا کہ تم ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ تم اگر خود کچھ نہیں کر سکتے اکیلے تو تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کو بھی شریک ٹھہرا لو اپنے اس کام میں، سب کو بلا لو، سب کے سب مل جاؤ، تب بھی تم نہیں کر سکتے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 38 میں یہی بات کہی جا رہی ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو گڑھ لیا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر اس کے مثل ایک ہی صورت لے آؤ، اور جن جن غیر اللہ کو تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی اس جیسے رسول نے لکھ لیا تو تم بھی لکھ لو، اور اگر اکیلے نہیں لکھ سکتے ہو تو سارے اپنے جو تمہارے شرکا ہیں، شریک ہیں، جن ہیں، جنات ہیں، پری ہیں، پرا ہیں، تمہارے جو تمہارے جتنے بھی تمہارے غیر اللہ تمہارے ساتھ ہیں نا، ان سب کو تم بلا لو، سارے پوئٹر، سارے فلاسفر، سارے سائنٹسٹ، سب مل کے تم لوگ ایسی کتاب کو لکھنا چاہو، ایسی صورت کو لکھنا چاہو تو لکھ لو، پوری اجازت ہے۔ نہیں لکھ سکے، ہار گئے۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک باقی ہے، اور اس کا جواب انہیں آج تک نہیں ملا۔ جب لوگوں کو جواب نہیں ملتا ہے، لوگ جیت نہیں پاتے ہیں قرآن کی آیات سے، قرآن کی جو ہے نا کھرے کھرے کہنے سے، تو پھر وہ لوگ اپنی خنس کیا کرتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کریم کی حرمت کو پامال کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو قرآن کریم کا حفاظت کا ذمہ لے ہی لیا ہے، تو ایسے جو لوگ ہار جاتے ہیں تو قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں بیچ چوراہوں پر، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن میں کوئی نقص نکال نہیں سکے، قرآن میں کوئی کمی نکال نہیں سکے، اور دوسرا قرآن کریم کے جیسی کوئی صورت وہ لا نہیں سکے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 39، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائیں، اور ہنوس کو اس کا آخری نتیجہ نہیں ملا۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے اور اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسے ہوا۔ یعنی قرآن کو جو پچھلے واقعات اور مستقل امکانات بیان کیے گئے نا، اس کی پوری سچائی اور حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی ہے، اس کے بغیر وہ تکذیب شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ، یعنی ان کے پاس اس کا انہوں نے پورا احاطہ نہیں کیا، پورا علم نہیں حاصل کیا، تفکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، بس ان کے سامنے جو ان کی منمانی بات کے بارے میں آگے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا، بس اس کو انہوں نے پورا جھٹلا دیا کہ ہمیں کیسے یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنے شرکا کو نہ مانیں، ہم شرکا کو پیچھے رکھ دیں، ہم اپنے معبودوں کی عبادت نہ کریں، ہم صرف سب کو چھوڑ کر کے، سب کو جو 365 ہمارے بت ہیں سب کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے قرآن پہ غور نہیں کیا، آیتوں کو سمجھا نہیں، تدبر نہیں کیا نا۔ تو وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ، آیات کی اصل معنی سمجھ میں آ جانا، ٹھیک ہے؟ تعویل کے معنی کیا ہے؟ آیات کی اصل معنی سمجھ میں آ جانا۔ تعویل سے مراد ہے کسی دی ہوئی خبر کا واقع ہو جانا، یعنی یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نہ تو اس پہ غور کیا، نہ اس پہ پرواہ کی، نہ اس پہ تفکر کیا، نہ تدبر کیا، بس اس کو کیا کیا، ان کے من کی بات کی اپوزٹ کوئی بات آ گئی تو اس کو کیا، یہ گڑا ہوا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ قرآن اللہ کا نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا تو ٹھکانہ کیا ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، بس دیکھ لو کیسا ہوا انجام تم سے پہلے جو لوگوں نے جھٹلایا تھا، ان کا کیا انجام ہوا ظالموں کا۔ جو بھی لوگ جھٹلاتے رہے ہیں، جو تم سے پہلے ہو، جو تمہارے بعد میں ہو، جو تمہارے ساتھ میں ہو، سب کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ بس جہنم ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 40 ہے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا اصل مستحق کون ہے، اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے، اور گمراہی کا مستحق کون ہے، اسے اس لیے اسے گمراہی پہ رستے پہ چلنا آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے گمراہی کا رستہ کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے، بہت عدل والا ہے۔ تو للک اور تڑپ
اور دعا جو کرتا ہے اللہ کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو جو اس راستے سے اعراض برتتا ہے، منہ پھیرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر گمراہ ہیں تو اللہ نے ہمارے ساتھ بہت خیر بھلائی کی، نہیں، اس کو تو اس کی رسی ڈھیلی کر دی ہے، تو آخرت میں اس کی رسی ساری کس لی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔